اپنے نبی کی محبت کا دم بھرتے رہنا. جب بھی آپ کو اب ماہ میلاد کی آمد ہے، ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. مرحبا مرحبا یا شہر ربیع الاول، اے ربیع الاول کے مبارک مہینے تیرا آنا مبارک ہو ہمارے لیے. یا شہر میلاد، اے میلاد کے مہینے تیرا آنا مبارک ہو ہمارے لیے. کیوں نہ ہو میاں، وہ نبی کی آمد جس مہینے میں ہوئی، جس تاریخ میں ہوئی، جس دن ہوئی، وہ یقیناً سارے عالم کے لیے بہت بڑی عید ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا کی جتنی عیدیں منائی جاتی ہیں وہ سب عیدوں کی بھی وہ عید ہے. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. تو اب یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ قریب ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے. تو اس ماہ میلاد کی آمد کے موقع پر اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں خصوصی اہتمام کیجئے. روزانہ درود شریف کی محفل منعقد کیجئے، اپنے گھر والوں کو بٹھائیے، چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو درود کا دسترخوان بچھائیے اور درود شریف پڑھیے، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھیے. اور اپنے گھروں کو روشنی سے سجائیے، پرچم لہرائیے. پرچم لہرانا اور روشنی کا اہتمام کرنا یہ ناجائز فضول خرچی یا بدعت کا کام نہیں، بلکہ یہ اللہ پاک کی سنت، جبریل علیہ السلام کی سنت. سمجھے آپ؟ جیسا کہ میرے سرکار کی آمد جب ہو رہی تھی، بی بی آمنہ کے مکان کے اطراف و اکناف اور آنگن میں آسمان کے تارے اتر آئے تھے. کیا اپنے آپ آ گئے تھے؟ تارے اپنے آپ آتے ہیں؟ اللہ پاک نے حکم دیا جاؤ میرے محبوب کی آمد ہے، بی بی آمنہ کے مکان کو جگمگ جگمگ کر دو. اسی لیے اعلیٰ حضرت جھوم کے فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تو عزیزان محترم خمخمے لگائیے. حضرت شاہ فضل حق علیہ رحمت و رضوان 12 ربیع الاول شریف کو یعنی شب میلاد اپنے مکان کی چھت پر 12 چراغ روشن کرتے تھے، 12 چراغ جلاتے تھے. تو ایک تھا دل جلا، سمجھے آپ؟ ایمان سے محروم، عقل کا اندھا حضرت فضل حق خیر آبادی کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے فاضل ہیں، اور یہ خرافاتی کام آپ کر رہے ہیں، یہ کیا چراغ لگا رکھے ہیں آپ نے؟ کیوں لگائے ہیں؟ کہا میرے آقا کی آمد کی خوشی میں لگایا. لگانا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. اگر تو بجھانا چاہتا ہے تو جا بجھا دے. وہ گیا عقل کا اندھا سڑا ہوا، جا کر ایک چراغ کو پھونک مارا، پھونک، چراغ بجھ گیا. دوسرے چراغ کے پاس آیا، اس کو پھونکا، پھونک، دوسرا بجھ گیا لیکن پہلے والا اپنے آپ جل گیا. تیسرے کو بجھایا، تیسرا بجھ گیا لیکن دوسرا جل اٹھا. اس طریقے سے پھو پھو کرتے کرتے فجر ہو گئی، فجر کا وقت آ گیا. پھو پھو کر رہا ہے، پھو پھو کر رہا ہے. ایک چراغ بجھتا ہے، دوسرا چراغ خود بخود جل اٹھتا ہے. کہا کیا بجھا دیا؟ کہا حضرت بجھاتا تو لیکن خود بخود جل اٹھتے ہیں. تو کہا نادان ابھی نہیں سمجھا تو، جس چراغ کو فضل حق نے روشن کیا اس کو تو نہ بجھا سکا، جس چراغ محمدی کو اللہ نے روشن کیا ہے اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ خاک ہو جائیں عدو جل کے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے.